بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق بھی ہیں تاکہ ازدواجی زندگی خوشی اور خیر و سعادت سے گزرے۔ ہمارے معاشرے میں نہ ہی بیٹوں کو بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں اور نہ ہی بیٹیوں کو شوہر کے حقوق بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں میں بھی شادی کے بعد اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ شوہر اور بیوی کے اپنے حقوق اور فرائض سے لا علمی ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی ایک ویڈیو میں بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں قرآن و سنت کے مطابق شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی پر شوہر کا پہلا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے، اور شوہر جب حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ ایک عورت کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، میں نے کبھی اس کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں ہی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت و جہنم ہے۔ یعنی شوہر اگر اپنی بیوی سے راضی ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور اگر ناراض ہے تو جہنم کا دروازہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ناراضگی حق کی بنا پر ہو، کیونکہ اگر شوہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت اور محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ شوہر کے مقابلے میں کسی دوسرے رشتہ دار یا قرابت دار، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، کی اطاعت اور محبت جائز نہیں۔ فطری طور پر ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک اچھی بیوی اپنی محبت کا پہلا حقدار صرف شوہر کو ہی سمجھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ واضح رہے کہ صرف اپنی خواہش کے مطابق کاموں میں بات ماننے کا نام اطاعت نہیں ہے، بلکہ مکمل اطاعت تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے نفس کے خلاف اپنے شوہر کے حکموں میں اس کی پیروی کرے۔ کچھ عورتوں کو مخالفت کا شوق ہوتا ہے، وہ شوہر کے ہر حکم کی خلاف ورزی میں لذت محسوس کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچہ جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہوتا ہے تو شوہر سے قریب ہو کر کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔
ہمارے معاشرے میں تو اکثر بیویوں کا حال یہ ہے کہ شوہر اگر ناراض ہو جائے تو ان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی اور مزے سے سکون کی نیند سو جاتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، جس کی بنا پر شوہر غصے میں رات گزارے، تو صبح ہونے تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے آسمان والا ناراض رہتا ہے۔ شوہر کا دوسرا حق، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرے تو شرعی حدود میں رہ کر اسے تنبیہ اور سرزنش کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو بلا وجہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند رتبہ اور بڑی شان والا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اور پیار و محبت سے سمجھانے کی پوری کوشش کرے اور خود کو کنٹرول میں رکھے، غصہ بالکل نہ کرے۔ شوہر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مارنے کا حکم صرف اس وقت ہے کہ پیار و محبت سے سمجھانے کے باوجود جب بیوی کو اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اصرار ہو اور وہ اپنی نافرمانی کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو مار سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ظلم کرنا یا تکلیف پہنچانا مقصد نہ ہو بلکہ بیوی کی اصلاح مقصود ہو۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر اس کا سر ہی پھاڑ دیں یا ہڈی پسلی توڑ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کو ایسی مار مارو کہ سخت چوٹ نہ لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سخت چوٹ نہ لگنے والی مار کون سی ہے؟ فرمایا مسواک وغیرہ کی مار۔ دراصل اس حکم کا مقصد عورت کو تکلیف پہنچانا یا ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ صرف احساس دلانا ہے تاکہ عورت نافرمانی چھوڑ دے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مارنے کی وجہ سے سدھرنے کے بجائے اور بھی نافرمانی پر اتر آتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو نہ مارنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اصل مقصد مارنا نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ اگر مزید بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اصلاح کے دوسرے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شوہر کا تیسرا حق، جس طرح بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے لیے گھر مہیا کرے، اسی طرح شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ بیوی اس کی مخالفت کر کے کسی خاص جگہ مثلاً اپنے باپ کے گھر میں رہنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی۔ شوہر کا چوتھا حق، عورت کے پاس شوہر کا جو بھی مال ہے امانت ہے، اس مال میں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کے جائز اخراجات پورے نہیں کرتا تو اسے اختیار ہے کہ شوہر کے مال میں سے اتنا لے لے جو اس کے لیے جائز ہو۔ اگر زیادہ لے گی تو گناہ گار ہوگی، اور اگر شوہر کے علم میں لائے بغیر کچھ لینے میں فتنہ فساد کا ڈر ہو تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، پس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ شوہر کا پانچواں حق، بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کفایت شعاری اور قناعت پسندی اختیار کرے اور اپنے شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ
فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ شوہر کا چھٹا حق، شوہر اپنی طاقت کے مطابق جو خوراک اور پوشاک اور لباس و زیورات مہیا کرے، بیوی کو اس پر شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری سے بچتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر اچھا صلہ عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر تم کو دیکھا ہے۔ سوال کیا گیا، ایسا کیوں ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کا ساتواں حق، شوہر کے گھر کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی ستھرائی عورت کے ذمے ہے۔ ہاں، اگر شوہر قدرت رکھتا ہو تو وہ ان کاموں کے لیے ملازم وغیرہ کا انتظام کر دے تو اس کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ شوہر کا آٹھواں حق، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک شوہر پر فرض ہے، لہٰذا بیوی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے شوہر کے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے اور بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔